الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أما بعد، مختصر سی حمد اور صلات کے بعد سورۃ المائدہ آیت نمبر 118 اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر قیام میں دعا کر رہے ہیں. اللہ کے اس آیت کو بار بار پڑھ رہے ہیں, اللہ سے فریاد رسی کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ, اللہ اگر آپ نے میری امت کو عذاب میں مبتلا کر دیا تو آپ کی مخلوق ہے, آپ جو چاہے فرما سکتے ہیں. بس یہ التماس ہے کہ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ, یہ تو آپ کے ہی بندے ہیں, ان کے پاس آپ کے سوا کوئی آسرا نہیں ہے. یہ صرف اور صرف آپ سے لو لگا سکتے ہیں, ان کا تعلق صرف آپ کے ساتھ جڑ سکتا ہے. یہ صرف اور صرف آپ کے ساتھ امید لگائے بیٹھے ہیں. اللہ اگر آپ نے ان کو عذاب دے دیا تو یہ کسی کے پاس جانے کے قابل نہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُ, اور اللہ اگر آپ نے ان کی بخشش فرمائی تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, آپ کی شان یہ ہے کہ آپ بہت غالب اور حکمت والے ہیں اور آپ بہت سو کو معاف کرنے والے ہیں. اللہ ان کو ایک موقع اور عطا فرمائیے اور ان کو عذاب سے محفوظ فرما لیجیے. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کے دن حضرات انبیاء علیہ السلام کے سامنے ان کی امتیں پیش کی جائیں گی تو اس وقت بھی میری زبان پر ایک ہی لفظ ہوگا, ربی امتی امتی, اے میرے اللہ میری امت کو بچائیے اور اس جہنم کے عذاب کے دخول سے انہیں محفوظ فرما لیجیے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے طریقہ سکھلایا, اور طریقہ سکھلایا طائف کے میدان میں جب لوگ پتھر مار رہے تھے, لہو لہان کر رہے تھے, اذیتیں پہنچا رہے تھے.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اللہم اہدی قومی، اے میرے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، فإنہم لا يعلمون، اے بالکل جانتے نہیں ہے، ان کو بالکل پتہ نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ جذبات کے دھارے میں بہ رہے ہیں، اللہ سے دشمناگی کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب سے دشمناگی کر رہے ہیں، اللہ ان کو علم نہیں ہے، ان کو علم عطا فرما، ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ایسا اللہ کے نبی جو اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں پہنچا رہا ہے کہ میری امت کی کسی طرح سے بخشش ہو جائے، لیکن امت پھر بھی اگر اپنے نبی کی شفاعت کبریٰ سے محروم رہے تو ایسی امت پر تف ہے اور اس کے لیے بڑا ہی خسارہ ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام کہتے تھے خوابو وخسروا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اگر ہمیں آپ کی بھی سفارش نہ ملے تو ہم اور یہ سارے کے سارے ناکام ہو گئے، سب کے سب خسارے میں چلے گئے، ان کے بعد بچت کا کوئی راستہ کوئی زاویہ نہیں بچا اگر یہ خسارے میں چلے گئے، لہذا ہمیں وہ طریقہ بتائیے جس سے ہم آپ کے محبوب بنے اور آپ کی محبوبیت کے واسطے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے چند چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، اگر انسان ان کا اہتمام کرے اور ان چیزوں سے بچے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کی اسے وہ محبت حاصل ہوگی جس محبت کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے رضا ہو جائے۔ پہلی چیز، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا ملعونۃ وملعونۃ ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی وما والاہ او عالما او متعلما۔ صحیح الجامع کی بھی روایت ہے، دنیا میں جو بھی چیز ایسی ہے جس کا تعلق دنیا اور دنیا والوں سے جڑتا ہے اصل میں وہ اللہ کی رحمت سے دور کرنے کا سبب بن جاتی ہے، سوائے اللہ کے ذکر کے، سوائے اس کے جسے اللہ اپنا دوست بنائے، سوائے اس کے کہ جو علم والا ہو اور دین سیکھنے والا ہو، اس کے سوا جو کوئی ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے بالآخر کسی نہ کسی وجہ کی بنا پر دور ہو جاتا ہے۔ لہذا سب سے پہلی چیز دنیا کے پیچھے بھاگنا بند کرو۔ آپ کے ہاں مقام جنگ واقع ہو چکا ہے، جنگ کے نقارے بجائے جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم دنیا 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 میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا کو جب تک ایک سائیڈ پہ نہیں رکھیں گے اس وقت تک اللہ تعالی نہ دنیا میں غلبہ عطا کرے گا نہ آخرت میں سرخرویت عطا کرے گا۔ دوسری بات، اپنے صدقات کو اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ کرنے والے بنے۔ سنن ترمذی میں جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لعنا مانع الصدقہ۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو اپنے دیتے ہوئے صدقات کو بند کر دے، لوگوں کی باتوں میں آ جائے یا لوگوں کی وجوہات کی بنا پر اپنے عطائے کو روک دے، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت اس سے روٹھ جاتی ہے۔ لعنا ای رفع، اٹھا لی جاتی ہے اللہ کی رحمت اس سے، ملعون قرار دے دیا جاتا ہے وہ شخص جو اپنے مال کو نفقہ کرنے کے بجائے، صدقہ کرنے کے بجائے اس کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ ایسا شخص اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تیسرا شخص، سنن ترمذی کی روایت، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس شخص پر جو ناحق لوگوں سے جبرن پیسہ وصولا کرتا ہے، جبرن رشوت لیتا ہے، تو رشوت لینے والے پر، رشوت دینے والے پر جب وہ اپنی رضا سے اس جبر کے لیے راضی ہو جائے تو فرمایا ان پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی لعنتیں اترتی ہیں۔ چوتھی بات، جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ
وقالهم سوا. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کی باتیں لکھنے والا، اس کی گواہی دینے والا، ان سب پر اللہ سبحانہ و تعالی کی لعنت اترتی ہے. فرمایا ان سب کا گناہ ایک جیسا ہے، ان سب کا گناہ ایک جیسا ہے. اب ہماری کیفیت کیا ہے کہ ایک طرف ہم اللہ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے ہاں رشوت عام ہے، دوسری طرف ہمارے ہاں سود عام ہے، دوسری طرف ہمارے ہاں صدقے روکنے کا رواج ہے. پھر ہم دنیا کے پیچھے 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 جانے والے ہیں. تو آپ بتائیے جب تک ہم ان کاموں میں مبتلا رہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کی محبوبیت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں ہم کیسے داخل ہوں گے؟ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخمر 10 عاصرها ومعتسرها والمعسورة له وحاملها والمحمولة له وبائيها والمبوعة وساقيها والمستقاه له. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی بڑی بات فرمائی. فرمایا ایک شراب 10 افراد کو جہنم کے استحقاق میں داخل کر دیتی ہے. ایک شراب، ایک پلید مشروب 10 لوگوں کو جہنم کے اہل بنا دیتی ہے اور 10 لوگوں کو جہنم کے استحقاق میں داخل کرتی ہے. کن کن لوگوں کو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک شراب کی وجہ سے 10 لوگوں پر لعنت فرماتا ہے. سب سے پہلا وہ شخص جو اس انگور کو شراب کے لیے کشید کرتا ہے اور انگور کو شراب کے لیے اگاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس پر بھی لعنت اترتی ہے. پھر جو ان انگوروں کو اگواتا ہے اس شراب کو بنانے کے لیے اور ان انگوروں سے سرکے کو بنواتا ہے اس مشروب حرام کو بنانے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنانے والے پہ بھی لعنت کرتا ہے، بنوانے والے پر بھی لعنت کرتا ہے. اسی طرح جس کے لیے کشید کی جائے، جو بائع ہے، خریدار ہے، سودا کرنے والا ہے، اپنے استمتاع کو کرنے والا ہے، اپنے نفع کو طلب کرنے والا ہے، اس مشروب مخمورہ سے، اس مشروب حرام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بھی لعنت فرما دیتا ہے. اسی طرح جس نے اس بوجھ کو اٹھایا حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس سے حرام مشروب بنے گا، وہ جانتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، وہ جانتا تھا کہ یہ حرام چیز میں کام آئے گا، اس بوجھ کے اٹھانے والے پر بھی اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے. اس طرح جس کے لیے وہ اٹھائی جاتی ہے، وہ آرتی جو ان کا سودا کرتا ہے مشروب حرام بنانے کے لیے، اگر وہ جانتا ہے کہ یہ مشروب حرام کے لیے استعمال ہوگا تو اس آرتی پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی لعنت کرتا ہے. پھر جو اسے بیچتا ہے اس بیچنے والے پر بھی لعنت، جس کے لیے بیچی جائے اس کے واسطے بھی لعنت، جو پلانے پر مامور ہے اس پر بھی لعنت، جس کو پلائی جاتی ہے اس پر بھی لعنت. ایک انگور 10 لوگوں پر لعنت کا مستوجب بنتا ہے. یہی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے کاموں کی مثال ہے. یہ صرف انگور کے ساتھ خاص نہیں، یہ اصول ہے، ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، کلیہ ہے کہ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کی پکڑ ہوتی ہے. اور جو شخص اس وجہ سے اپنے آپ کو بچائے گا تو یہ 10 لوگ بچنے کی بنا پر جنت کے استحقاق میں بھی داخل ہوں گے اگر انہوں نے خود کو اس کام سے بچایا اور اس میں معاونت کی. دنیا میں جتنی بھی قربانی دینی پڑی انہوں نے دی، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان 10 افراد کو ایک انگور کی وجہ سے جنت میں انشاءاللہ داخلہ بھی عطا فرمائے. اسی طرح اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جناب ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن اكل الربا وموكله والواشم والمستوشم والمصور. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو خون نکالنے کی اجرت لے، اللہ رب العالمین نے
اسے ناجائز قرار دیا ہے۔ جو کتے کو ناحق بیچے مصارف سلاد کے علاوہ مویشیوں کے لیے، کھیتیوں کے لیے، حفاظت کے لیے، شکار کے لیے، ان 4 مقاصد کے علاوہ کسی بھی مقصد کے واسطے کتے کو رکھے یا بیچے، اللہ سبحانہ و تعالی اس سے ناراض ہے۔ بدکار عورت اپنی بدکار آمدنی سے اگر کوئی نفقہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں وہ بیکار ہے۔ سود کھانے والے، کھلانے والے اپنی آمدنی سے اللہ کے راستے میں کوئی نفقہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں وہ بیکار ہے۔ اپنے جسم پہ ٹیٹوز بنوانے والے، اپنے جسم کو گدوانے والے، اپنے جسم پہ نقش و نگار بنانے والے، خواہ اس کی صورت کسی بھی صورت میں ہو، ان سب پر اللہ سبحانہ و تعالی کی ناراضگی ہے۔ اور اسی طرح جاندار کی تصویریں بنانے والے، اللہ سبحانہ و تعالی بلا وجہ ان کام کے کرنے والوں پر اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں جناب حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ، معجم الکبیر کی صحیح روایت ہے، فرمایا من عاد المسلمین فی طرقہم وجبت علیہ لعنتہم، اگر لوگ مسلمانوں کے راستوں کو منقطع کر دیں، راستوں پہ قبضہ کر لیں، سرحدوں پر قابض ہو جائیں، راستوں میں انقطاع کا سبب بن جائیں، بلا وجہ مسلمانوں کو اذیتوں میں مبتلا کریں، اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں سے یہ سارے کے سارے باہر ہو جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ کس طرح ہمارے ہاں وہ جرائم داخل ہو چکے ہیں جس میں اور آپ ہم سب داخل ہیں۔ ہم اپنی اصلاح کے بجائے دوسروں پہ نکتہ چینی کرنے پہ تلے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ میں اپنی اصلاح کی کوشش کروں تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں سرخرو ہو جائے، تاکہ ہم سب اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں درجہ بلندی میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ مگر ہم سب میں بہت زیادہ کوتاہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے بجائے دوسروں پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ جب تک اس بات کی اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک کامیابی اور کامرانی مقدر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام معجم الکبیر کی صحیح روایت ہے، فرماتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا اتقوا الملاعن ثلاث، تم 3 کاموں سے بچو جن کی وجہ سے اللہ کی لعنت اترتی ہے، ان 3 کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ البراز فی الموارد، راستوں میں، قیام گاہوں میں اپنی حاجتوں کو کرنے سے بچو، یہ راستے میں پیشاب کر دینا، یہ راستوں میں قضاء حاجت سے فارغ ہو جانا، لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہوں میں، لوگوں کے آرام کی جگہوں میں، لوگوں کے بیٹھنوں کی جگہ میں اس طرح کے معاملات کرنا، اللہ سبحانہ و تعالی کی لعنت اترتی ہے ایسے لوگوں پر اور اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہو جاتا ہے۔ وقارعۃ الطریق، اور گزرتے ہوئے راستوں پر یہ گندگی کرنا، اللہ سبحانہ و تعالی کی لعنت اترتی ہے ایسے لوگوں پر۔ والظل، اور جہاں تپتی دھوپ میں ایک انسان سائے کا متلاشی ہو، سائے حاصل کرتا ہو، اگر وہاں کوئی گندگی کرے تو اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی لعنت اترتی ہے۔ آج کے دور میں سائے وہ علم اور علم کی درسگاہیں ہیں، علم اور علم کو پہنچانے والے احباب ہیں کہ اگر ان کو گندا کیا جائے گا تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں سے انسان دور ہوتا چلا جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں سے بہت دور ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مثل بالحیوان، انسان کو چھوڑو، ذی روح کا مسئلہ کرنا، زندہ ذی روح کے ٹکڑوں کو کاٹ لینا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پہ لعنت برساتا ہے۔ انسان کو زندہ کاٹ دینا، جانور کو زندہ کاٹ دینا اللہ سبحانہ و تعالی کی لعنت کا مستوجب ہے کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے واضح طور پہ روکا ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا اعتراض واقع ہوتا ہے۔ اعتراض کیا وارد ہوتا ہے؟ صحیحین کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو جن کی آنکھوں میں گرم سلاخیں کر کے ڈالی گئی،
तपती दोपहर में उनको हर्रा की वादियों में छोड़ा गया और उनको प्यास के अंदर तड़पता हुआ मारा गया। उनका मुसला करना साबित है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने लानत क्यों की है? और अगर लानत की है तो फिर यहाँ पे इनके साथ अमल क्यों किया है? तो जाहिरन मालूम होता है कि एक हदीस दूसरी हदीस के खिलाफ है। इस तरह मुनकिरीन अहादीस लोगों को भड़काते हैं और लोगों को वहम में मुब्तला करते हैं, जबकि हकीकत क्या है? सुनन कुबरा में, सुनन अबी दाऊद में, कुतुब सहिया में रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ हजरात को, जिनको मदीना की आबो हवा नामुवाफिक आई, उनको भेजा कि जाओ ऊंटों के बाड़ों में जाओ, वहां जाके तुम अपना इलाज मुआलजा करो और ऊंटनियों के दूध को पियो, तुम्हें अल्लाह ताला शिफा अता करेगा। ये गए, वैजा साहू, जब ये दुरुस्त हो गए, सही हो गए, तो इन्होंने क्या किया? वहां के चरवाहों को कत्ल किया, उनका मुसला किया, सारी ऊँटनियां भगा के अपने साथ ले गए। उन चरवाहों के साथ क्या किया गया था? गरम तेल करके उनके ऊपर डाला गया। उन मुसलमान चरवाहों की आंखों में लोहे की गरम सलाखों को घुसाया गया। उनको हर्रा की तपते पत्थरों वाली वादियों में इसलिए गिरा दिया गया कि तुम मुसलमान हो, और उनको शहादत पजीर किया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, जाओ कातिलों को पकड़ के लाओ। सारे कातिलों को पकड़ के लाया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने किसास का फैसला दिया कि सबसे बदला लिया जाएगा, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। जो मुसलमानों के साथ ऐसा मामला करेगा उसके साथ बेआईनी ही वैसा किया जाएगा जो मुसलमानों के साथ किया गया। तो यहाँ मुसला नहीं था, यहाँ सजा थी, इसलिए कि उन्होंने ऐसा अमल किया था। तो मुसलमानों की बचत के खातिर, मुसलमानों का बदला लेने के खातिर अल्लाह अकबर ने वही उतारी और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बदला लिया। आज लोग बातें बड़ी बनाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप क्या और मैं क्या कर सकते हैं? हमारा तो अंदर वाला ही ईमान में कमजोर है। हम तो इस कदर लाबलद हैं कि हमें कुरान नहीं आता, हमें हदीस नहीं आती। कुरान हमसे चीख चीख के कह रहा है कि सुधर जाओ, अपने मामलात की इस्लाह करो। हम सुधरने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि हम जानते बूझते हुए भी कुरान करीम को सीखने और समझने के लिए तैयार नहीं, दीन को पढ़ने और पढ़ाने के लिए तैयार नहीं, गौर और तदब्बुर और तफक्कुर करने के लिए तैयार नहीं। आज भी अगर मुआजना किया जाए तो एक दुनियावी तालीम के मुकाबले में एक दीनी तालीम हासिल करने वाला वेल एजुकेटेड भी है, वेल नोन भी है, उसकी सलाहियत भी ज्यादा है, उसकी काबिलियत भी ज्यादा है, अल्लाह के यहाँ उसका मुकाम भी बुलंद है, लेकिन हमने उसे एक दीनी तालीम वाला होने की बिना पर एक पांव की जूती समझा हुआ है कि जहां चाहा जब चाहा रोन दिया और जहां चाहा जब चाहा उसको हत्ता के इज्जत में मुब्तला किया, इसलिए कि हमारे नजदीक उसकी हैसियत नहीं। याद रखिए, अगर आप अल्लाह के दीन की इज्जत नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला दुनिया में आपकी इज्जतों को तार तार कर देगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हैसियतों को छीन लेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सरों पर उन लोगों को मुसल्लत कर देगा जो खोपड़ियों के मीनार बनाकर उस पर बड़ा जमान होते थे और कहा करते थे कि कौन है जो हमारा मुकाबला करे। फिर अल्लाह ने उनको जिस अजियत और जिस बर्बादी के अंदर दाखिल किया, तारीख में उनके कोई हवाले और कोई उनके मुकाबले में शहादात दस्तयाब नहीं। आपको और मुझे सोचने की जरूरत है कि एक तरफ अल्लाह का दीन, एक तरफ अल्लाह की शरा, एक तरफ कानून फितरत, एक तरफ कानून इलाहिया और दूसरी तरफ हमारी जाती सोच। हम किसको प्योरिटीज दे रहे हैं, हम किसको तरजीह दे रहे हैं, हम किसको फौकियत दे रहे हैं, ये फैसला आपको और मुझे करने की जरूरत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक अमल क्या है? अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने देखा एक जानवर को केज में बंद करके, एक जाल में बंद करके शिकार किया जा रहा है। पूछा, ये इस तरह क्यों करते हो? कहा, हम निशाना लेने सीख रहे हैं। फरमाया, क्या इसको बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करोगे? कहा, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ जानदार की जान ले लेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने लानत फरमाई और फरमाया, अन्ना रसूल अल्लाह लाना मन इत्तखज़ शैअन फीहि रूह गरदा। अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई कि जिस जानदार को बांध कर
صرف اس کی جان لینے کے لیے اسے نشانہ بنایا جائے، نہ اس کے سے استمتاع مقصود ہو، نہ اس سے فائدہ اٹھانا مقصود ہو، نہ اس سے کوئی فائدہ لینا مقصود ہو، صرف اس کی جان برباد کرنا مقصود ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر عمل میں اپنی رحمت کو داخل کر رہا ہے، ہر گناہ کو معاف کر رہا ہے، ہر دفعہ موقع دے رہا ہے، لیکن کب تک ایسا ہوگا؟ کب تک ہم موقعوں کی تلاش میں رہیں گے؟ کب تک ہم اس امید میں رہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں موقع عطا فرمائے؟ ہم اپنی آپ کو کس وقت سدھاریں گے؟ کس وقت صحیح معاملے میں داخل کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں درجہ بلند ہو؟ لہذا آپ کو اور مجھے چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں، تدبر و تفقع کریں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں تاکہ کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر ہو۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما حقہ اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کے اہل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم لا مانع لما آتيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم لا مانع لما آتيت اللهم لا مانع لما آتيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال۔ اما بعد، انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ان لوگوں پر جو مشابہت اختیار کرتے ہیں مرد ہونے کے باوجود خواتین سے، چلتی پھرتے زنانیاں بن کے پھرتے ہیں، ان خواتین پر اللہ نے لعنت فرمائی جو چلتی پھرتی عورت ہونے کے باوجود مردوں سے مشابہت کرتی ہے۔ ان دونوں پر اللہ سبحانہ و تعالی کی لعنت اترتی ہے۔ کوئی فیشن اختیار کرے، شریعہ اس پر کوئی قید نہیں لگاتی، کوئی شریعہ فیشن کے خلاف نہیں ہے۔ شریعہ اس حدود اور قیود کو معین کرتی ہے جو انسان کو فیشن کی حدود سے باہر نکال کر بدتمیزی اور بے ادبی کی مجالس تک لے جائے، شریعہ اس کو کنڈم کرتی ہے۔ کسی عورت کو اس بات سے نہیں روکا گیا کہ وہ کوئی بھی لباس پہنے، شریعہ نے یہ کہا لباس کا ایسا ضابطہ اختیار کرے جس میں اس کے قیمتی اعضاء چھپے ہوئے نظر آئے، کسی کو اس کے اعضاء ظاہر نہ ہو، اپنے آپ کو چھپائے رکھے۔ اور مردوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ ایسا لباس زیب تن کریں جس میں ان کے ٹخنے کھلے ہوں اور ان کی شرمگاہیں چھپی ہوں، اس طرح کے لباس کو زیب تن کریں۔ شریعہ نے بالکل آؤٹ آف فیشن ہونے کو منع نہیں کیا، فیشن کو کنڈم نہیں کیا۔ شریعہ نے وہ اصول، وہ قیود، وہ ضابطے، وہ قاعدے مقرر کیے تاکہ انسان ان میں رہتے ہوئے اپنے اندر سلیقہ پیدا کرے، شعار پیدا کرے، کپڑے پہنے ہوئے ہونے کے باوجود اس صفت میں اپنے آپ کو داخل نہ کرے جس صفت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب
ایک فتنہ معاشرتی طور پر یہ بھی ہوگا کہ ربا عاریاتن کاسیاتن، اور برعکس بھی ایک جگہ پہ فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کپڑے پہننے کے باوجود بے لباس ہوں گے، کہ ان کے پاس کپڑے ہوں گے مگر وہ کپڑے بے لباسیت جیسے ہوں گے کہ وہ بے لباس ہوں گے، اور ان کی جو چھپانے کی جگہ ہیں وہ چھپی ہوئی نہیں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس بات سے منع کرتا ہے۔ اسی طرح شریعہ نے ان باتوں سے روکا جس کو سنن ابن ماجہ میں ذکر کیا۔ جناب ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن الخامشہ وجہها والشاقة جیبها والداعیة بالویل والصبور۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چہرہ نوچنے والیوں پر، گریبان کے پھاڑنے والیوں پر، چیختے چلاتے تباہی اور ہلاکت کے بول بولنے والیوں پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ یہ استعارہ ہے عورت کے ساتھ، مرد بھی اس حکم میں داخل ہیں۔ گریبان کو چاک کرنا، چہرے پر تھپڑ مارنا اور اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر مختلف قسم کی بےہودہ گوئی کے اندر داخل کرنا، اللہ سبحانہ و تعالی ان سب پہ لعنت کرتا ہے۔ اس کام سے خود کو روکنا ہے۔ ہائے اور وائے کی صدائی نہیں لگانی، الحمدللہ اور انا للہ کی صدائی لگانی ہے۔ ایک مومن جب درجہ شہادت کو پاتا ہے تو کبھی وہ جزا فضا نہیں کرتا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے کو بلایا اور چند نصیحتیں فرمائی، جس میں ایک نصیحت یہ تھی کہ یاد رکھنا کہ میری میت پر کوئی نوحہ کرنے والا مرد اور عورت نہ آئے، خبردار کوئی میری میت کے اوپر نہ روئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا تھا۔ جناب عبداللہ بن عمر کہنے لگے، اے میرے والد، اللہ کی رحمتیں آپ پہ داخل ہوں، قریب ہے کہ اللہ آپ کو شفا دے گا۔ فرمایا کہ قریب ہے کہ اللہ مجھے شہادت عطا کرے گا، اور یہ کہہ کر رونے لگے۔ وہاں پر موجود صحابہ کہتے ہیں عمر، لگتا ہے عمر موت سے گھبرا گئے۔ فرمایا عمر موت سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ ہم نے اپنے نبی سے سنا ہے موت تو ایک مومن کا زیور ہے جسے وہ چاہتوں کے ساتھ اپنے گلے میں ڈالتا ہے۔ یاد رکھو عمر اس سے نہیں ڈرتا کہ مرنے کا وقت آ پہنچا ہے، عمر ڈرتا ہے تو اس حساب سے ڈرتا ہے جو اللہ کے ہاں جا کر عمر کو دینا ہے، اور جس کے بارے میں عمر نے جواب دہی کرنی ہے، عمر اس بات سے ڈرتا ہے۔ آج ہماری نوعیت کیا ہے کہ جس بات کو ہمارے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے ہم اس کو بے فکرے بن کر بیٹھے ہیں، جس چیز کے بارے میں سوال ہونا ہی ہونا ہے ہم اسے چھوڑ چھاڑ کر بیٹھے ہیں، اور جسے ہم نے چھوڑ کر ہر صورت میں جانا ہے یا جس کو دنیا والوں نے ہم سے کھینچ کر اتار لینا ہے، ہم اس کی محبت میں اندھے بن چکے ہیں کہ ہم سے وہ چھوٹ نہیں رہا۔ میرے بھائی، آخرت کی فکر کریں، سوال جواب کی تیاری کریں، خبر کی تیاری کریں، اللہ کی نصرتوں کی تیاری کریں۔ یہ سارا کچھ جو ہم سے چھوٹنے والا ہے اس کی فکر کرنا چھوڑ دیں، اس لیے کہ اگر آپ دنیا میں رہ گئے تو دنیا والے چھین لیں گے، اور اگر آپ چلے گئے تو آپ خود ہی چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے۔ لہذا دنیا کی فکر کرنے کے بجائے اللہ کی رحمتوں کی طلب کیجئے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامیابی اور کامرانی ملے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان معززہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان معززہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی فرماتے تھے ان من ورائکم زمان صبر للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا منکم۔ میرے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ تمہارا جینا مرنا دوبر کر دیں گے، لوگ تمہارے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر دیں گے، لوگ تمہارا ہر قدم اٹھانا مشکل کر دیں گے۔ اس وقت تم صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا، تو اگر تم اس وقت صابر اور شاکر بنے رہے تو تم میں سے ہر ایک 50 شہداء کے برابر درجے کو حاصل کرنے والا بنے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تمہارا درجہ بہت بلند ہوگا۔ لہذا صبر کے، استقامت کے پہاڑ بنیے۔ جو معاملات چل رہے ہیں ان معاملات میں اللہ کے دین، اللہ کی شرع، اللہ کے قانون کی طرف پلٹیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبتیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا انسان کو حاصل ہو جائے اور انسان کامیاب اور کامران ہو جائے۔
یہ ساری کی ساری باتیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبوبیت سے دور کرنے والی ہیں، جب ہمیں ان کے بارے میں ادراک ہوا، جب ہمیں ان کے بارے میں پتا چلا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اب ان باتوں سے بچائیں. ان باتوں سے بچانے کے لیے قرآن سے جڑ جائیں، قرآن کو سیکھنے سکھانے والے بن جائیں، اللہ کی کتاب کو سمجھ کر نبی کے فرامین کو پڑھنے والے بن جائیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں انسان کا درجہ بلند ہو جائے.